بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج ہم بات کر رہے ہیں مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر کے بارے میں، کہ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلے ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ اب تک تو یہ معمول تھا کہ مویشی خانہ میں یا جہاں موقع ملتا آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دولت قدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس پر کچھ قبریں تھیں اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ میں یہ زمین پر قیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے لیکن آپ سے نہیں بلکہ خدا سے، کیونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی کائنات نظر کرنی چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی اور قبریں اکھڑوا کر زمین ہموار کر دی گئی۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے۔ صحابہ پتھر اٹھا کر لاتے اور یہ رجز بڑھتے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور فرماتے، اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ اے خدا، مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کچھ اینٹوں کی دیواریں، برگ خرمہ کا چھپر، کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھا اور بارش میں کیچڑ ہو، ایک دفعہ صحابہ نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی نشست گاہ پر بچھا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک مسقف چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ دوستو، مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے مکان بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عقد نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے 2 ہی حجرے بنے۔ جب اور ازواج آتی گئی تو اور مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجور کے حجرے اینٹوں کے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ اور حضرت زینب بنت حجج کے مکانات شامی جانب تھے، اور حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل جانب تھی۔ یہ مکانات مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ جب آپ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کے بال مبارک دھو دیتی تھی۔ یہ مکانات 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایہ میں جو انصار رہتے تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمارہ بن حزم اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ دودھ بھیج دیا کرتے اور آپ اسی پر بسر فرماتے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے التزام کیا کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہاتھ سے ایک بڑا بادیہ بھیجا کرتے، جن میں کبھی سالن، کبھی دودھ اور کبھی گھی ہویا کرتا۔ حضرت انس کی والدہ حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما کر اپنی دائیہ حضرت ام ایمن دے دیا اور خود وفا کا اختیار فرمایا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے اور کیوں ہوئی۔ اسلام کے تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماع ہے، تو اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے
نماز جماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے اور نماز پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائے، لیکن اس میں زحمت تھی تو صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد میں ایک علم کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ دیکھ کر آتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے پسند کی اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اسے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی اور دوسری طرف دن میں 5 دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ دوستو، صحاح ستہ کی بعض کتابوں میں ہے کہ اذان کی تجویز عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر کو بھی خواب میں توارد ہوا، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں کسی اور روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بخاری میں صرف تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بوک اور ناقوس کی تجویزیں پیش کی گئیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے موافق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اذان کا حکم دیا۔ تو گائز، آج کا ٹاپک کیسا لگا مجھے اس بارے میں ضرور رائے دیجیے گا اپنی، اور جو نیو آیا چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔